کئی سال جیل میں رہنے، ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تختہ دار تک جاتے ہوئے دیکھنے، روپوشی کی زندگی گزارنے اور جماعت پر پابندیوں کا سامنا کرنے والے جماعت اسلامی کے رہنما شفیق الرحمان آج بنگلہ دیش میں وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ ان کے مد مقابل ہیں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے طارق رحمان، جن کی والدہ خالدہ ضیاء ملک کی وزیر اعظم رہی اور والد ضیاء الرحمان ملک کے صدر رہے۔ طارق رحمان 17 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد 2024 میں حسینہ ماجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد بنگلہ دیش لوٹے۔ بنگلہ دیش میں پچھلی 2 دہائیوں سے ہونے والے الیکشنز کو بیٹلنگ بیگمز کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ان الیکشنز کے دوران 2 بڑی خواتین امیدوار خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ واجد ایک دوسرے کے مد مقابل رہیں اور الٹ پلٹ کر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتی رہیں۔ مگر 2024 میں چلنے والی ایک طلبہ تحریک کے نتیجے میں اب بنگلہ دیش میں انتخابات روایتی اور غیر روایتی سیاستدانوں کے درمیان ہو رہے ہیں۔ 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں جہاں طارق رحمان روایتی سیاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، وہیں دوسری طرف جماعت اسلامی کے شفیق الرحمان کو طلبہ تحریک میں شامل نیشنل سٹیزن پارٹی کے رہنماؤں سمیت تقریباً 11 جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ یہ انتخابات خود بنگلہ دیش کی سیاست میں 1971 کے بعد ایک اہم موڑ قرار دیے جا رہے ہیں۔ ان الیکشنز میں ملک کی آبادی کا 44% یعنی تقریباً 5 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز 18 سے 37 سال کی عمر کے ہیں، جبکہ 50 لاکھ ووٹرز ایسے ہیں جو پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور یہی وہ ووٹرز ہیں جو بنگلہ دیش میں آنے والی حالیہ تبدیلیوں کے ذمہ دار ہیں اور روایتی پارٹیوں کو ان الیکشنز سے ناک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف شیخ حسینہ کی پارٹی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے اس کا فائدہ طارق رحمان کو ہو سکتا ہے۔ عوامی لیگ کے حامی میرے خیال میں BNP کی حمایت کریں گے، کیونکہ ان کو یہ تشویش ہوگی کہ جماعت کی حکومت آ گئی تو اس کے بنگلہ دیش کی قومی شناخت، خواتین اور اقلیتوں پر کیا اثرات ہوں گے۔ عوامی لیگ کے پاس 10 سے 25% ووٹ موجود ہیں، یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہر کانسٹیٹوئنسی میں الگ الگ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں کہیں یہ شرح 30 سے 40% تک ہے، اور اب ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، پھر چاہے یہ 10% ہوں، 20% یا 30%، یہ ووٹ سخت مقابلے والی کانسٹیٹوئنسیز میں انتخابات کے نتیجے کو طے کرے گا، اور اس لیے میرے خیال میں عوامی لیگ کے ووٹرز کنگ میکرز ہوں گے۔ شیخ حسینہ کو بھارت میں پناہ دیے جانے کی وجہ سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت نہ صرف عوامی بلکہ حکومتی سطح پر بھی تناؤ ہے۔ تجزیہ کار اشوک سوائن نے ایک تحریر میں لکھا ہے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ بھارت جماعت اسلامی کے مقابلے میں BNP کی حمایت کر رہا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ تاثر مضبوط ہوا تو بھارت مخالف تمام ووٹ جماعت اسلامی کے پلڑے میں جا سکتا ہے، اور جس کا نقصان BNP کو ہوگا۔ اور اگر اس پرسپشن کے ساتھ BNP حکومت میں آ بھی گئی تو وہ یہ کوشش کرے گی کہ اپنے بھارت نواز تاثر کو مٹانے کے لیے بھارتی حکومت سے دوری اختیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ بھارت ان تعلقات کو کسی شخصیت یا سیاسی جماعت کے تناظر میں آگے نہ بڑھائے، بلکہ اسے بطور بنگلہ دیش ایک ملک اور بطور بنگلہ دیش کی حکومت کے ان تعلقات میں بہتری کے لیے کوشش کریں۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کے نتائج پچھلی کئی دہائیوں سے متنازع رہے ہیں۔ شخصیات یا جماعتوں پر پابندی کی وجہ سے اکثر آنے والے نتائج کو تنظیمیں قبول نہیں کرتی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس دفعہ یہ ٹرانزیشن اسموتھ ہو پائے گی؟ میں اس حوالے سے پرامید ہوں۔ شیخ حسینہ کے جانے کے بعد ایک اتفاق رائے موجود ہے پچھلے 18 ماہ سے، اور اب یہ اس کا آخری امتحان ہے۔ عوامی لیگ کے علاوہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا اس الیکشن اور اقتدار کی منتقلی میں اسٹیک موجود ہے، کیونکہ اس کا متبادل بنگلہ دیش کے لیے بہت اچھا نہیں ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔